بالکل صحیح. اب سلوشنز کی طرف بھی ذرا آتے ہیں, کیونکہ ڈرا تو ہم نے بہت دیا, ڈرنے والی بات بھی ہے. بالکل ہے. آپ نے مینشن کیا کہ جو حال ہے اس وقت, تو اس سے تو روح ہی کانپتی ہے دیکھ کے. لیکن بینگ اے پیرنٹ, سب سے پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ٹین ایجرز کے حوالے سے پیرنٹس کیا پریکاشنز لیں اور کس طرح سے ڈیلنگ کریں اور کس طرح بچائیں بچوں کو؟ علی یار یہ بڑا مشکل سوال ہے, بیکاز دیکھو میں نے بھی جو چیز ہے نا وہ ایکسپیریمنٹیشن سے سیکھی ہے کافی ساری. ٹھیک ہے, میرے والد صاحب اللہ ان کے درجات بلند کریں, وہ اس طرح کے والد تھے کہ جب وہ گھر میں آتے تھے تو ہم لوگ جو ہے نا وہ چھپ جایا کرتے تھے. اچھا. حالانکہ بہت پیار کیا مجھے انہوں نے. ان کے پاس پیسے نہیں تھے, مجھے یاد ہے 2.5 لاکھ روپیہ تھا ان کے اکاؤنٹ میں صرف, تو میں نے ضد کی مجھے گاڑی چاہیے. انہوں نے مجھے 2,45,000 کی گاڑی لے کے دے دی. اچھا. مجھے نہیں پتا کہ ان کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں, امی نے بتایا, لیکن بڑے سخت تھے. ہم ان سے اس طرح فرینک ہو کے بات نہیں کر سکتے تھے. تو جب میں 16 سال کا ہوا تو میرے والد صاحب واز اے ڈفرنٹ ہیومن بینگ. اچھا. یعنی کہ 16ویں سالگرہ سے ایک دن پہلے ڈانٹ پڑ رہی تھی, اور 16ویں سالگرہ کے اگلے دن وہ آپ ساتھ لٹا کے گپے مار رہے تھے, چلا یار رائڈ پہ چلتے ہیں. تو آئی واز لائک کیا ہو رہا ہے یار, یہ کچھ چکر رہا ہے, مطلب کوئی غلطی ہو گئی ہے, کیا ہوا ہے. اچھا, بڑے بھائی کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا. سو وہ ہمیں پھر اچھا اس وقت مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے کیا کیا. انہوں نے اس وقت یہ کیا کہ انہوں نے دیکھا کہ اب یہ ٹین ایجنگ کے اس ریج میں آنے والا ہے کہ جس میں اس نے مطلب مزوری میں آئے گا, تو میں دوستی کر لوں اس سے. میں نے ان سے یہ سیکھا کہ مجھے دوستی ڈے 1 سے کرنی تھی, تاکہ جب بچہ ٹین ایج میں آئے تو وہ آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہوا آئے, کنفیوز نہ ہو کہ یار پتہ نہیں یہ کوئی غلطی ہو گئی ہے, یہ کیا ہوا ہے. سو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جو انویسٹمنٹ ہم پہلے 7 سال میں کر سکتے ہیں بچوں میں, صحیح, وہ انویسٹمنٹ پیسے کی نہیں میں کہہ رہا ہوں بات, میں ٹائم کی بات کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک. باپوں کے پاس ٹائم نہیں ہے یار, آپ 2 پیپسی کی بوتلوں کی جگہ 1 پی لینا یار. لیکن وہ جو آپ 1 بوتل کے پیسے سے نکال کے بچے کے ساتھ ٹائم گزارو گے نا, وہ اس کی کوئی اس کا نہیں بدل ہے ہی نہیں یار. علی میں بتاؤں, والد صاحب درجات ان کے بلند کریں, وہ فرمایا کرتے تھے, کہتے تھے جی 2 باتیں وہ کہتے تھے, میں وہ ضرور یہاں پر کہوں گا, سوری میں ٹائم تھوڑا سا زیادہ لے رہا ہوں. ایک وہ کہتے تھے کہ ابا ابا کہنے سا ہمیشہ سکھی رہنے سا, ابا ابا کوان لگے سارے دکھ پان لگے. ٹھیک ہے, جب ہم ابا ابا کہتے تھے تو ہمیں بڑا سکھ تھا کہ ہمیں تو ہر چیز مل جانی ہے نا ابا سے. جب کہلوانے لگے تو پھر پتہ چلا یار کیا ہوتا ہے. دوسرا وہ کہتے تھے کہ بیٹے تمہیں میری باتیں سمجھ نہیں آئیں گی جب تک تم باپ نہیں بنو گے, اور تم ان ساری سٹیجز سے نہیں گزرو گے جن سے میں گزرا ہوں. ویری ٹرو. آج مجھے ان کی ایک بات جو وہ کرتے تھے وہ سمجھ آتی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں پیرنٹس جو ایگزسٹنگ پیرنٹس ہیں اینڈ جو پیرنٹس ٹو بی ہیں, پلیز سیکھیں, سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں نے روڑے سے کسی نے پوچھا کہ پتھر سے کہ تو گول کیسے ہوا, اس نے کہا ٹھڈے کھا کے. بالکل صحیح. تو آپ نے ضرور ٹھڈے کھانے ہیں. لرن فرام پیپل ہو ہیو گون تھرو دا سائیکل. بالکل صحیح. اور آج کل یوٹیوب پہ اتنا مواد ہے پیرنٹنگ کے ہاں اس میں بھی, لیکن آپ نے یہ چوز ضرور کرنا ہے کہ کس طرح کی پیرنٹنگ. بیکاز ایک ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ بھی ہے کہ جی ان کو بالکل فری ہینڈ دے دیں, بالکل فری ہینڈ. میرے بچوں کو پورا, مطلب بیٹا میرا کل رات گاڑی لے کے اپنے ماموں کی طرف گیا ہوا تھا, اس نے وہاں سے کوئی سامان لانا تھا. اب رات 11 بجے تھے, تو امی میری بڑی بے چین ہو رہی تھی کہ یار یہ علی تم نے اس کو کتنا کھلا چھوٹ دے دیا. میں کہا امی مجھے 1 منٹ کا پتہ ہے وہ کہاں ہے اس وقت. صحیح. وہ مجھ سے تصویریں شیئر کر رہا ہے, مجھے پاس اس کی وہ شیخ وائل جو کہتے تھے نا کہ وہ ایپ ہماری اس کے موبائل پہ ایپ انسٹالڈ ہے, مجھے پتہ ہے وہ اس وقت کہاں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ پریشان نہ ہو. میں نے خود اس کو, اسے کہتے ہیں سپروائزڈ چھوٹ. بالکل ٹھیک. کہ میں نے اس کو یہ چھوٹ دی ہے کہ یار جاؤ ٹھیک ہے, کبھی کبھی یہ روز تو نہیں جاتا, وہ میرے خیال مہینے میں پہلی دفعہ گیا ہے. تو اگر وہ گیا ہے اکیلا گاڑی لے گیا, میں نے کبھی لائسنس لے لیا نا اس نے, تو کوئی بات نہیں, گاڑی بھی چلانے دیں اکیلے, کیا ہو جائے گا. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے بتایا. اور اس میں بھی میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ آج کل کے پیرنٹس کے پاس نا بہانہ کوئی نہیں ہونا چاہیے. یعنی جس طرح آپ بتا رہے ہیں اس طرح کی ایپس ہیں جس کے اندر ہم کانٹینٹ جو ہے فلٹر کروا سکتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, یا ان کو سپروائز کر سکتے ہیں. وی کین ہیو اے تھرڈ آئی آن دیم ایوری ٹائم, ہر ٹائم ہم ان کو مانیٹر کر سکتے ہیں اور اس پہ ٹرسٹ بلڈ بھی کر سکتے ہیں. بات یہ کہ محنت کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں, صرف اتنی سی بات ہے. مگر اس میں پڑتی ہے کچھ محنت. مجھے یاد آیا کہ آج سے تقریباً
3 سال پہلے میں ایک ٹین ایجر کی کاؤنسلنگ کر رہا تھا. اسکول میں ایک کیس آیا جی کہ اس کے پاس سگریٹ نکلا, اور سگریٹ سے بھی اوپر کی چیز یعنی وہ جو آئس اور وہ بڑا کچھ ینگسٹرز اللہ معاف کرے ڈرگس میں پڑ جاتے ہیں. اب وہ بحث کر رہا تھا اس میں کیا ہے, اس میں کیا, اٹس نتھنگ, مطلب ٹھیک ہے آپ لوگ ایگزیجریٹڈ باتیں کرتے ہیں, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. میں نے ساری باتیں سنی, میں نے اس سے ایک ہی سوال پوچھا اس کی آنکھوں میں دیکھ کے, میں نے کہا سچ بتانا ہے مجھے کہ امیجن کرو کہ تمہارا ایک بیٹا ہے, کیا تم یہ سیم چیز اس کے لیے چاہو گے؟ مطلب میں نے کہا مجھے ٹروتھ بتانا ہے تم نے. دس از ویئر ہی کیپٹ سائلنٹ, اور لٹرلی سیڈ نو. میں نے کہا کیوں, مجھ سے تو بحث کر رہے ہو چیز جی کیا مسئلہ ہے اس میں؟ تو میں نے کہا کل کو تمہارا بیٹا اسموکنگ کرتا ہے تو کیا مسئلہ ہے اس میں, وہ آئس کرتا ہے اس میں کیا مسئلہ ہے؟ وہی آپ کے ابو والی بات ہے کہ بیٹا جب باپ بنو گے نا پھر باپ کا اور ماں کا درد تمہیں محسوس ہوگا. بٹ آن دی ادر ہینڈ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا جسٹ ٹو ایڈ ٹو یور پوائنٹ کہ مدرس پینک بہت ہوتی. میں نے دیکھا ہے ان کی ایکسپیکٹیشنس شاید کوئی نیچر ہے ایسی یا جو بھی ہے, میرے پاس ایسی بھی باتیں آتی ہیں کہ اس میں یہ مسئلہ ہے, اس میں وہ مسئلہ ہے, یہ ایسے نہیں کر رہا ویسے نہیں کر رہا, لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتی 5 وقت نماز تو چلیں پڑھتا ہے. میں کہتا ہوں کیا چلے پڑھتا ہے دیٹ از سیکنڈری. میں نے کہا کہ یہ آج کے دور میں جو ٹین ایجر 5 نمازیں پڑھ رہا ہے اور کیا چاہیے, اور آپ کو کیا چاہیے؟ نہیں یہ تقوی سے نہیں پڑھتا, خشوع و خضوع سے نہیں پڑھتا. ٹھیک ہے ویژن بنانا اچھی بات ہے, آئی اپریشیٹ مدرس کا یہ بڑا ویژن ہے, لیکن بچے نا بڑا کنجسٹڈ بھی فیل کرتے ہیں. یہ میں اسپیشلی مدرس کو ایڈوائز کرنا چاہوں گا, ہر چیز بچہ فارمل انسٹرکشن سے نہیں سیکھے گا. اسے یہ کہنا کہ یہ ایسے کرو, دروازہ ایسے بند کرو, ٹھیک ہے فارمل انسٹرکشن ایک حد تک ٹھیک ہے, اور بھائی اسے کچھ ایکسپیرینس بھی کرنے دینا. وہ غلطی کرے گا, ایکسپیرینس کرے گا, سیکھے گا. آپ نے کہا پرفیکٹ ایکسپیریمنٹیشن, غلطی سے سیکھتا ہے. ہم نے بھی غلطیاں کی ہیں, ہم بھی سیکھیں. میں کتنی مثالیں ایسی موجود ہیں. میں آپ کو اپنے گھر کی مثال دیتا ہوں. بیگم میری جو ہے نا وہ ماشاءاللہ ان کی ہوتی ہے, مطلب ہمارے گھر میں سمجھتا ہوں اگر دین کی وہ اس طرح سے جو بھی فالوئنگ چل رہی ہے نا اس میں میری بیگم کا بہت بڑا کردار ہے. وہ ماشاءاللہ نماز کے لیے اس نے سب کو اٹھانا ہے, کہتے رہنا ہے بار بار ٹو این ایکسٹینڈ کہ میں بھی کہتا ہوں کہ یار بس کرو, پڑھ لیتے ہیں. صحیح ٹھیک ہے تو پڑھ لے گا. تو وہ نا وہ بیٹے کو لگی رہتی ہے کہ تم نماز نہیں پڑھ رہا نا, اس لیے تیری وہ کرکٹ انڈر 19 کھیلتا ہے نا, تیری سلیکشن میں مسئلہ نہیں. اس نے کہا امی میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں نہیں ہوئی سلیکشن. میں نے کہا اچھا تو ایک کام کر, تو میرے کہنے پہ نا فجر جو ہے نا وہ جماعت کے ساتھ شروع کر, اور فجر کو ٹائم پہ بنا. صحیح. اس نے مہینہ بھی نہیں میں خیال پڑھی, 3 ہفتے پڑھی, صرف اس لالچ میں کہ اگر میں نے یہ فجر پڑھ لی تو میری سلیکشن جو ہے وہ ہو جائے, اور الحمدللہ اس کی ہو گئی. ٹھیک ہے. ناؤ ہی ہیڈ ایکسپیرینسڈ اٹ. اب اس کی ماں کو کہنا نہیں پڑتا. زبردست. ٹھیک ہے. چاہے ہم جو بھی ریوارڈ سسٹم اس کے لیے رکھیں, بٹ پہلے کیا تھا کہ جی اس کو ڈانٹتی رہتی تھی, میں پڑھ رہا ہوں, اٹھ رہا ہوں. جب ایکسپیرینس کرایا تو تب وہ خود ہی سیکھ. اصل بات یہ پیرنٹس اس میں ٹالریٹ نہیں کرتے نا. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابھی کے ابھی رزلٹ چاہیے اس چیز کا. خاص طور پہ یہ جو مسئلہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ ریلیجیس پیرنٹس کا زیادہ ہے, بہت زیادہ. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچے میں زہد چاہیے. میں نے آپ سے ایک دفعہ کیس بھی ڈسکس کیا تھا, یاد ہے آپ کو؟ خود ان میں ہو یا نہ ہو, خود ہو نہیں چلے, میں کہتا ہوں ہے بھی. اب بچے اب دیکھیں نا کس دنیا میں رہ رہے ہیں, وہ بچے بگڑ جاتے ہیں, ریبیلیس ہو جاتے ہیں, اور یہی رزلٹ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کی ایکسپیکٹیشن ہے یہ, اور وہ ہمیں بار بار کہتے تھے تم ہو یہاں پر, تو بس ٹھیک ہے پھر ہم ٹھیک ہیں. اگر ہم یہاں یہ نہیں ریئلائز کر رہے پیرنٹس کہ چل کیا رہا ہے, کمپیریٹیو انالیسز نہیں کر رہے کہ یار باہر جا کر دیکھیں تو صحیح کتنا فتنہ ہے. آپ کا بچہ ایفرٹ کر رہا ہے, اس کو اپریشیٹ کریں, انکریج کریں, اس کو سکھائیں. کچھ وہ غلطیوں سے سیکھے گا, کچھ آپ کی فارمل انسٹرکشن سے, آپ کی پیشنس سے, آپ کی محبت سے, اور سب سے بڑی بات ہے دعا. آپ دعا کریں. اور میں ایک بات بتاؤں کہ مجھے ایک بار ایک انکل نے کہا, اور انہوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا, جو شخص حلال روزی کماتا ہے نا, کیونکہ علی بھائی ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو نہیں بچا سکتے, آپ جتنی مرضی ایفرٹ کر لیں. یو کین ناٹ سپروائز یور چائلڈ آل دی ٹائم. ہی لیوز یور ہاؤس, یس ہی از آؤٹ فرام یو, ہی از آؤٹ فرام یو. آپ کو نہیں پتا وہ انٹرنیٹ پہ کیا کرے گا. یو کین ناٹ واچ ہم اور ہر آل دا ٹائم. اللہ بچاتا ہے, بالکل. اللہ کو پتا ہے یہ ایک منٹ کہاں ہے, اللہ کا سایہ اس پر ہوگا. اس لیے جو حلال روزی کماتے ہیں نا, میں نے دیکھا ہے ان کے بچے اللہ بچا لیتے ہیں. ایسے نکالتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں کہ بعد میں وہ ریئلائز کرتے ہیں بڑے ہو کے کہ یار اللہ نے ہمیں کہاں سے نکالا. تو اس پہ بھی توجہ پیرنٹس کو دینی چاہیے کہ بجائے کہ بہت زیادہ فارمل انسٹرکشن, اپنے اعمال کو بہتر کریں, حلال روزی اللہ کو پلیز کریں, اینڈ اللہ پہ چھوڑیں. اللہ لک آفٹر مائی چائلڈ. بے شک. اور اس میں جو جی یہ سورہ کہف میں جو یعنی بہت ایک واقعہ ہے
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ جو ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت خضر انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا, ٹھیک ہے, دیوار کو بنا یتیموں کی جو دیوار, یتیموں کی تھی, اور کیوں, وکان ابوہما صالحا, اتنی سی بات ہے, آپ اپنی اصلاح کر لیں, اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں, اللہ کی ذمہ داری ہے, ان کے والد کی ڈیتھ کے بعد بھی اللہ بچوں کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.